بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، الہم اسلامک سٹوریز میں خوش آمدید۔ یہود مدینہ بنو نذیر جب خیبر میں جا کر آباد ہوئے تو خیبر یہودیت کا مرکز بن گیا۔ یہ لوگ تمام اطراف کے عرب کو اسلام کے خلاف بھڑکاتے تھے۔ محرم یا جمادی الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 پیادہ اور 200 سواروں کے ساتھ ان پر جہاد کے لیے تشریف لے گئے۔ قتل و قتال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو فتح دی اور یہود کے تمام قلعے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ اس جہاد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ حصہ لیا اور باب خیبر کو تنے تنہا ہاتھ سے اکھاڑ دیا، حالانکہ 70 آدمی اس کے ہلانے سے عاجز تھے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ اس دروازہ کو آپ نے بجائے ڈھال کے استعمال کیا۔ صلح حدیبیہ میں جو عمرہ چھوٹ گیا تھا اور کفار قریش سے یہ معاہدہ ہوا تھا کہ آئندہ سال عمرہ کریں گے اور 3 دن سے زائد قیام نہ کریں گے، اس سال حسب وعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام رفقا سمیت پھر تشریف لے گئے اور شرائط معاہدہ کی پوری پابندی کے ساتھ عمرہ ادا فرما کر واپس تشریف لے گئے۔ موتا ملک شام میں شہر بلقاء کے مضافات میں بیت المقدس سے تقریباً 200 میل کے فاصلے پر ایک مقام کا نام ہے۔ یہاں مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان پہلی جنگ ہوئی، جس کا باعث یہ تھا کہ عمر بن شرحبیل نے جو شاہ روم کی طرف بصرہ کا گورنر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد حارث بن عمیر کو قتل کر دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا لشکر اس کی طرف روانہ کیا۔ جب لشکر موتا کے قریب پہنچا تو رومیوں کو اطلاع ہوئی، وہ 1.5 لاکھ کا لشکر لے کر مقابلے کے لیے نکلے۔ چند روز جنگ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے 1.5 لاکھ کفار پر 3000 مسلمانوں کا رعب اس طرح ڈال دیا کہ پسپا ہونے کے سوا ان کے پاس کوئی صورت نہ بچی۔ حدیبیہ میں جو صلح نامہ لکھا گیا تھا، مسلمان اپنی عادت کے موافق پوری پابندی کے ساتھ اس پر عامل کہ 8 ہجری میں قریش نے عہد شکنی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قاصد بھیج کر قریش کے سامنے چند شرطیں تجدید عہد صلح کے لیے پیش فرمائی اور آخر میں تحریر فرما دیا اگر یہ شرطیں منظور نہ ہوں تو حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی پوری تیاری شروع کر دی اور 10 رمضان المبارک میں عصر کے بعد 10,000 صحابہ کی جمعیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے۔ مقام قدیہ میں مغرب کا وقت ہو گیا تو روزہ افطار فرمایا۔ مکہ معظمہ پہنچ کر حضرت خالد بن ولید کو لشکر کے ایک حصے کے ساتھ روانہ کیا اور اوپر کی جانب سے مکہ میں داخل ہو اور ان سے فرمایا کہ آپ اوپر کی جانب سے مکہ میں داخل ہو، اور ان سے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص تم سے مقابلہ نہ کرے تم نے اس کا قتال نہیں کرنا۔ ادھر دوسری جانب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود داخل ہوئے اور اعلان فرما دیا کہ جو شخص مسجد میں داخل ہو جائے وہ مامون ہے، جو ابو سفیان رضی اللہ کے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی مامون ہے، اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ بھی مامون ہے، البتہ صرف 11 مردوں اور 4 عورتوں کا خون معاف فرما دیا جن کا وجود ہر قسم کے فتنوں کا مجسمہ تھا، مگر یہ سب منتشر ہو گئے اور پھر ان سے اکثر آدمی فتح مکہ کے بعد مدینہ پہنچ کر مسلمان ہو گئے۔ 20 رمضان یوم جمعہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طواف کیا۔ اس وقت تک کعبہ کے گرد 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بت کے پاس سے گزرتے تو اشارہ فرما دیتے اور بت منہ کے بل گر پڑتا تھا، اور یہ آیت کریمہ زبان مبارک پر تھی، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔